بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حیات طیبہ میں سے فدق کا جو مسئلہ ان کی زندگی میں انتہائی غمناک ایک مسئلہ رہا، اور غضب کی حالت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جس مسئلے میں گئیں، اس مسئلے کا ہم جائزہ لے رہے تھے، اور اس جگہ پہنچے کہ مسند ابی یعلا میں ایک حدیث آئی ہے جس میں واضح طور پہ یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ فرما دیا، فدق جناب سیدہ کو ہبہ فرما دیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26۔ اس میں ایک راوی ہیں عطیہ عوفی، ان کے اوپر جرح کی گئی ہے اور اس کو ضعیف قرار دے کے اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ مختلف ہمارے پاس احادیث کی کتب میں عطیہ عوفی سے روایات منقول ہیں۔ صحاح ستہ میں ترمذی ہیں، ابن داؤد ہیں، سنن ابن ماجہ ہے، انہوں نے عطیہ عوفی کی روایات کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اور ترمذی نے واضح طور پہ صحت کا اور حسن اور مقبول روایت کا حکم بھی لگایا ہے۔ عطیہ عوفی کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیلی ہم نے جائزہ لیا، اور ہمارے پاس آخر کار نتیجہ یہ آیا کہ عطیہ عوفی پہ جرح مبہم ہے، اور جرح مبہم قبول نہیں ہے تعدیل کے مقابلے میں۔ اس قاعدے کو ہم اپنی جگہ پہ آج مختصر طور پہ دوبارہ دیکھیں گے، اور آخری چند نکات کو ملاحظہ کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی آج ختم کریں گے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26 کے ذیل میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کے ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کتب تفاسیر میں بھی آئی ہے اور کتب احادیث اہل سنت میں بھی آئی ہے۔ اسی طرح کتب شیعہ میں تقریباً تمام بڑی تفاسیر جو تفاسیر روائی ہیں، یعنی روایات کے تناظر میں وہ تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان میں بھی اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا یا انہیں فدق دے دیا۔ ابن کثیر دمشقی اور اس طرح سے بعض اہل سنت مؤرخ اور مفسر ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ مکی ہے، اور فدق کا واقعہ خیبر میں 7 ہجری کو مدینہ میں ہوا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذیل میں روایت ہو؟ اس کا جواب خود اہل سنت نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سورہ کی 3 آیات ایسی ہیں کہ جو مدینہ میں وارد ہوئی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، بقیہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسے موارد کثیر ہیں، کم نہیں ہیں۔ مثلا ایک صورت ہے وہ مکی ہے لیکن اس کا اختتام مدنی ہے، ایک صورت ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں سب آیات، لیکن چند آیات وہ مدینہ منورہ میں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ معیار مکی اور مدنی ہونے کا ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں اگرچہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں وہ مکی آیات کہلائیں گی، لیکن وہ آیات جو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی ہیں وہ مدنی آیات کہلائیں گی، اس لیے یہ مدنی آیت ہے۔ اور اہل سنت مفسرین نے اس کے اوپر باقاعدہ تبصرہ بھی کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 26 وہ مدنی آیت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اگرچہ مکی سورہ میں رکھی گئی ہے لیکن آیت مدنی ہے۔ ان شواہد کی طرف ابھی نہیں جاتے کیونکہ یہ بہت بڑا اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی قابل اشکال ہے، زیادہ مسئلہ عطیہ عوفی کی طرف تھا۔ عطیہ عوفی کے ہم نے بیان کو تفصیلی طور پہ دیکھا، اگرچہ یہ چاہیے تھا کہ مکتب تشیع کی کتب سے بھی ہم کوئی ایسے ثبوت لاتے اور ان مصادر تشیع سے بھی استفادہ کرتے،
لیکن ابھی اسے نظر انداز کرتے ہیں، اس کے اوپر کلام طویل ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت کے ہی دائرہ کار میں رہتے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے پاس یہ بات آئی کہ عطیہ عوفی، عطیہ بن سعد بن جنادہ، وہ 3 دلائل کی وجہ سے ثقہ ہیں، قابل قبول ہیں، اور یہ اپنا کوئی ذاتی اجتہاد نہیں۔ قدماء اہل سنت بھی ان میں سے بعض بزرگان وثاقت کے قائل ہیں، بعض نے صالح قرار دیا ہے، بعض نے ان کی احادیث کے اوپر صحت کا اور قبول ہونے کا حکم بھی لگایا ہے، لہذا یہ کوئی ذاتی اجتہاد نہیں۔ حتیٰ کہ بعض معاصر دکتور ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، مصر کی یا عرب ممالک میں سے بعض ممالک کے، انہوں نے تو بہت باقاعدہ تفصیلی مضامین لکھے ہیں عطیہ عوفی کی وثاقت کے اوپر، اور یہی دلائل دیے ہیں۔ البتہ ان کے دلائل تفصیلی ہیں، وہ سارے جرح و تعدیل کے قواعد لے کے آتے ہیں، ہم نے بہت مختصر طور پہ اس کا جائزہ لیا۔ لہذا آج بھی اہل سنت میں متعدد ایسے اہل علم و تحقیق افراد ہیں جو عطیہ عوفی کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے برصغیر میں بالخصوص چونکہ فضا مناظرانہ فضا ہے، تو وہاں پہ تحقیق اور حقیقت کی دنیا کو مناظرے کے ذریعے چھپا دیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا اثر ہو اور سنی شیعہ ہونے لگ جائیں، یا یہ برعکس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شیعہ حقائق کو ممکنہ نہ لے کے آئے، کہیں سنیت کی طرف میلان پیدا نہ ہو جائے۔ حقیقت اور حق کی تلاش در حقیقت انسان کی بلندی کی علامت ہے۔ بلند انسان وہ ہمیشہ حقیقت کو پانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ لہذا عطیہ عوفی 3 دلائل کی بنیاد پہ، اور یہ دلائل قوی دلائل ہیں، ان کو رد کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، 3 دلائل کی بنیاد پہ عطیہ عوفی ہمارے پاس ثقہ راوی شمار ہوتے ہیں، اور ثقہ راوی شمار ہونے کی وجہ سے ہبہ والی روایات ہمارے پاس صحیح سند روایات شمار ہوں گی۔ پہلی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ وثاقت کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بالکل واضح الفاظ ہیں، جیسے ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں کہا، 3 صدی ہجری کے معروف ترین اہل سنت مورخ اور محدث ہیں، طبقات الکبریٰ بہت بڑی کتاب شمار ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ثقۃ انشاء اللہ وَلَهُ احادیث صالحہ، کہ ان کی احادیث صالح ہیں، اور بعض لوگ ہیں، ادھر لفظ بھی بعض لوگوں کا ہے، علماء یا محققین نہیں، کہ وہ لا یحتج بہ، وہ اس کے ذریعے سے دلیل قائم نہیں کرتے یا قابل استدلال اس کی روایات کو نہیں سمجھتے۔ لیکن ابن سعد کا کیا نظریہ ہے؟ ابن سعد ان کا نظریہ ہے کہ عطیہ عوفی ثقۃ، واضح طور پہ۔ اسی طرح عجلی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا ثقۃ۔ ابن جریر طبری بہت بڑا نام ہے، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اسانید کو لے کے آتے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ ابن سعد کی عبارت درج کر کے اپنی رائے کو بیان کیا، ثقۃ۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ملا علی قاری، انہوں نے کہا من اجلاء التابعین، تابعین میں جلیل القدر تھے۔ یہ 4 باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں، لہذا پہلی دلیل دے گی نا کہ اکابر نے ان کی وثاقت کے اوپر تصریح بھی کی ہے اور روایات لے کے استدلال بھی قائم کیا ہے، جس طرح ملا علی قاری نے جہاں پہ یہ بیان کیا ہے، ربا کے ذیل میں انہوں نے باقاعدہ روایت لی اور تصریح بھی کی ہے۔ اب جب آتے ہیں معترضین، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ فلاں روایت کی وجہ سے جبران ہو رہا تھا، اور فلاں روایت تھی اس لیے انہوں نے یہ لکھ دی۔ ان سے کہ انہوں نے فلاں روایت تو نہیں لکھی، انہوں نے تو عطیہ عوفی کی روایت سے استدلال کیا۔ اگر فلاں روایت صحیح سند تھی تو ملا علی قاری کو زیادہ پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے؟ ملا علی قاری علی بن سلطان 11ویں صدی ہجری کے معروف فقیہ بزرگوار ہیں، اور بہت بڑا نام ہے حنفیوں میں۔ انہوں نے جب عطیہ عوفی کا نام لے کے ایک بات کر رہے تو انہیں معلوم ہے کہ کون سی روایتیں کہاں پر ہیں، کیسی ہیں، کون سی شخصیات کیسی ہیں، کیا اعتراضات ہیں۔ وہ ذہبی کو پڑھ چکے ہیں ملا علی قاری، وہ ابن حجر عسقلانی کو جانتے ہیں، وہ احمد بن حنبل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ابن حبان کی جرح کو بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کہا من اجلاء التابعین۔ لہذا یہ ہمارے پاس بیانات آتے ہیں۔ ابن معین کی طرف آ جائیں، یحییٰ بن معین، انہوں نے بھی واضح طور پہ لکھا کہ صالح، میں تو صالح سمجھتا ہوں کہ اس کی روایات لینا۔ اب یہ تو ہمارے
طراز اول اسے کہتے ہیں، بزرگان اور اکابر کے درمیان عطیہ وفی کی وثاقت کا بیان۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ آ جاتے ہیں افراد جنہوں نے کہا ضعیف یکتب حدیثہ، ابو حاتم ہیں، ابن عدی ہیں، یا اس طرح سے یکتب حدیثہ، ان کی حدیث لکھی جائے گی، اس سے حدیث لی جائے گی، تحقیق کریں اس کے بعد آپ۔ لہذا حدیث میں قبول کیا انہوں نے بھی، یہ نہیں کہا کہ اس کی حدیث کو نظر انداز کر دو۔ بس یہ پہلی دلیل ہوئی جو دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے اکابر کی واضح صراحت کے ساتھ وثاقت کا بیان، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ افراد جنہوں نے ضعیف کہا لیکن یکتب حدیثہ، اس کی حدیثیں لکھی جائیں گی، وہ قابل قبول راوی موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ بعض اکابر اہل سنت ہیں، حدیث میں محدثین ہیں، اور ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری سے ہے، کیونکہ دوسری صدی ہجری تابعین کی صدی ہے، تیسری صدی ہجری تبع تابعین اور محدثین کی صدی ہے، اس لیے دوسری صدی ہجری اس کا یقیناً تعلق تابعین سے کسی نہ کسی حد تک یا چند واسطوں سے فوراً ہی جڑ جائے گا۔ انہوں نے حدیثیں لیں اور حدیثیں لکھنے کے بعد تصریح کی کہ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ ان میں دو بڑی شخصیات ہیں، ایک ہیں ترمذی اور دوسرے ہیں امام حاکم المستدرک میں، انہوں نے المستدرک علی الصحیحین، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے ترمذی سے کہ یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے ریاض، اور حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی انہوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے، لیکن ہم جامع ترمذی سے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کی نظر پڑھیں گے کہ ان کی نظر میں کیا ہیں، کیونکہ اگر ترمذی کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں یقیناً ہمارے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر شیعہ قبول کر لے پھر تو اعتراض نہ ہوا، اگر شیعہ پہ اعتراض ہے پھر جو شیعہ کے اوپر الفاظ بولیں گے وہی امام ترمذی پہ بھی بولے جائیں، وہی امام حاکم پہ بھی بولے جائیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ باب ہے باب الاحکام، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 1329 نمبر حدیث ہے، باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، یہ باب نمبر ہے۔ حدیث دیکھیں، حدثنا علی بن المنذر الکوفی، وہ بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہوگا، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، اور سب سے قریب وہ شخص بیٹھا ہوا ہوگا ان میں سے اللہ کے، امام عادل، جو امام عادل ہے، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا امام جائر، اور سب سے دور اللہ کے اور سب سے قابل نفرت اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ہوگا کہ جو امام جائر، ظالم امام ہے۔ اس کی سیل میں یہ لکھتے ہیں، قال وفی الباب عن عبداللہ بن ابی اوفا قال ابو عیسیٰ، یعنی ترمذی کی یہ کنیت ہے، حدیث ابی سعید حدیث حسن، یہ جو ابو سعید خدری کی حدیث ہے حدیث حسن ہے، غریب کے بارے میں مختلف بیانات ہیں کہ ترمذی کی نظر میں غریب کسے کہتے ہیں۔ ویسے مصطلحات حدیث میں، قواعد حدیث میں غریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو نقل کرنے والا ایک ہی راوی ہو، اگر ایک راوی ہے، جیسے یہ ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، بقیہ صحابہ کرام سے نقل نہیں ہوئی، لیکن کیا کہا، حدیث حسن، حسن حدیث ہمیشہ قابل قبول ہے۔ اہل سنت اس اصطلاح کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں صحیح اور حسن دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، یہ چاروں قسمیں قبول ہیں، کیونکہ وہ حدیث خبر واحد کو تقسیم کرتے ہیں، وہ حدیث مقبول، حدیث مردود۔ حدیث مردود ہوتی ہے ضعیف، حدیث قبول خبر واحد ہے لیکن حدیث قبول ہے، وہ صحیح اور حسن میں تقسیم ہوتی ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ قبول روایات ہیں۔ یہ ہمارے پاس روایت آ گئی، اور
اس روایت میں آپ نے دیکھا عطیہ عوفی ہیں، لیکن ابو عیسیٰ ترمذی کی نظر میں یہ کیا ہیں؟ یہ حسن ہیں، قابل قبول ہے۔ دوسری آپ روایت دیکھیں کہ جس میں عطیہ عوفی موجود ہیں اور انہوں نے اس روایت کو بھی صحیح سند قرار دیا ہے اور اسے قابل قبول قرار دیا ہے۔ اور ان روایت میں ان کا جو استدلال ہے، کیونکہ ہر فرد کا اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی مبنا ہوتا ہے اور اس مبنا کے تحت وہ روایات کو لے کر آتا ہے۔ روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جس میں عطیہ عوفی خود موجود ہیں اور انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ باب ہے فی ثواب الاطعام والسقی والکسو وحدیث من خاف ادلجا، 2449 نمبر حدیث ہے اس کتاب کے مطابق، اور باب ہے باب الزہد ہے۔ اور اس میں روایت میں آپ کے سامنے میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اس کی سند۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا عمار بن محمد ابن اخت سفیان الثوری حدثنا ابو الجارود الاعمى واسمه زیاد بن منذر الحمدانی عن عطیہ العوفی، واضح طور پہ کلمہ آیا عطیہ العوفی۔ اچھا، عن ابی سعید الخدری، پھر یہ روایت ہے اور اس میں روایت میں وہ بیان کرتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وقد روی ھذا عن عطیہ عن ابی سعید الخدری موقوفا وهو اصح عندنا واشبہ، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ اصح روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور واشبہ یعنی قابل قبول روایت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے اس روایت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے قبول نہ کیا جائے۔ اور بھی اسی طرح سے موارد ہیں کہ میں ترمذی سے بقیہ موارد اختصار کی وجہ سے ترک کرتا ہوں، آپ یہ خود تحقیق کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کتاب جامع ترمذی ہو جس میں تخریج کرتے ہوئے صحابہ کے نام اختتام پہ فہرست میں فہرست اعلام کی اگر فہرست ادھر درج ہے تو اعلام میں عطیہ عوفی نکالیں اور اس کے آگے سارے حدیث نمبر لکھے ہوں گے۔ اس میں یہ والی فہرست چونکہ موجود نہیں ہے، لیکن بعض جامع ترمذی کے نسخوں میں یہ فہرست موجود ہے، کیونکہ اب کئی چیزوں کی اماکن کی فہرست بنتی ہے، اعلام کی فہرست بنتی ہے، کتاب کی فہرست بنتی ہے، آیات، روایات، تو شخصیات اور اعلام کی فہرست میں جائیں، عطیہ عوفی جہاں لکھا ہے اس کے سامنے صفحات یا حدیث نمبر لکھے ہوں گے، وہاں سے آپ کو ساری حدیثیں پتہ لگ جائیں گی۔ اور چونکہ جامع ترمذی نے خود حکم بھی لگایا اس کے ساتھ ساتھ، اس لیے آپ کو جامع ترمذی کی نگاہ بھی پتہ لگ جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس امام حاکم کی، کیونکہ ہمارے پاس ادھر ابھی فی الحال کتاب موجود نہیں ہے، ورنہ امام حاکم نے جہاں پہ حکم لگایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا، اور کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر اسی طریقے سے روایت نقل کرنے کے بعد قبولیت کا حکم لگایا ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسری دلیل آئی۔ محدثین نے عملاً عطیہ عوفی کی حدیثیں اپنی معتبر ترین کتب میں ذکر بھی کی اور عطیہ عوفی کو قابل قبول بھی قرار دیا اور حکم بھی حدیث پہ لگایا حسن۔ تیسری دلیل، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تیسری دلیل پہلی دونوں سے جامع تر ہے، قوی تر ہے۔ اہل سنت میں قواعد جرح و تعدیل میں ایک قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ قابل قبول قواعد میں سے ہے، الجرح مقدم یا یقدم علی التعدیل، جرح کو تعدیل کے اوپر مقدم کیا جائے۔ یہ قاعدہ اولاً جاری کہاں ہوتا ہے؟ قاعدے کا ترجمہ واضح ہے، اگر جرح وارد ہوئی ہو یعنی کسی کے اوپر تنقید، جرح زخم لگانے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر تیر چلائے ہیں، وہ رجالی بڑے اندھا دھند تیر چلاتے ہیں، اور کسی کو مجروح کیا ہے اپنے الزامات اور تہمات یا طعن تشنیع سے، یا حکم سے کسی نے اگر انصاف کیا تو حکم ہم اسے کہیں گے، حکم لگایا ہے اس نے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت عیاں ہو، جس سے حدیث لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اسے جرح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قاعدے کا ترجمہ یہ بنتا ہے جرح یعنی راوی کے اوپر جو تنقید اور اعتراضات ہیں اسے مقدم کیا جائے گا تعدیل پہ، کن بیانات پہ؟ جو اس کی عدالت کو بیان کرتے ہیں۔
یہ ترجمہ ہے۔ سوال، یہ قاعدہ کس مورد میں جاری ہوگا؟ یہ قاعدہ اس مورد میں جاری ہوگا جہاں پر ایک راوی کے بارے میں متضاد بیانات آئیں۔ اگر ایک جگہ پہ ایک راوی کے بارے میں بیانات آتے ہیں عدالت کے، ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں کوئی اور بیان، وہ تو عادل ہے۔ اسی طرح اگر ایک راوی کے بارے میں جرح فقط آتی ہے کہ وہ ضعیف ہے یا کذاب ہے یا وضاع ہے یا مدلس ہے، تو یقیناً اس کے مقابلے میں کوئی اور ٹکراؤ کی ہے ہی نہیں، وہ ضعیف شمار ہوگا۔ لیکن سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ایک ہی راوی کے بارے میں بعض علماء اعلام وثاقت اور عدالت کے قائل ہیں اور بعض علماء اعلام جرح اور ضعف کے قائل ہیں۔ اب ٹکراؤ ہو جائے گا یا نہیں؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ راوی کی، ان راویوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، کم ہی قلیل ہی ایسے راوی ہیں کہ جن کے بعد کوئی تنقید ہی نہیں ہے، اکثر بیشتر اسی طریقے سے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ قاعدہ جاری ہوگا، جرح کو تعدیل پہ مقدم کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ کام شروع کیا تو بعض لوگ تو بڑے متشدد نکلے، انہوں نے ہلکی سی جرح کو بھی نظر انداز کرنے کا بہانہ بنا دیا۔ لہذا اب اس کے بعد علماء جرح و تعدیل آئے اور انہوں نے ضابطہ پیش کیا کہ جرح ہر طرح کی نہیں، اگر جرح مفسر ہو، تفسیر اس میں موجود ہو، یعنی ضعیف ہونے کا سبب بھی مذکور ہو، تو اس صورت میں تعدیل کے اوپر مقدم ہے۔ لیکن اگر جرح مبہم ہو، ضعیف تو رٹ لگائی بھی ہے لیکن کیوں ضعیف ہے یہ نہیں پتہ، ضعف کی وجہ نہیں پتہ، تو اس صورت میں وثاقت اور عدالت کو مقدم جرح پہ کر دیا جائے گا۔ اور بدر الدین عینی کی بھی آپ نے بیانات دیکھے اس حوالے سے، امام لکھنوی دونوں حنفی علماء ہیں، ابن حجر عسقلانی کے بھی بیانات آپ نے واضح لسان المیزان سے دیکھے کہ جرح مبہم مقابل قبول نہیں ہے۔ عطیہ عوفی کے بارے میں کیا ہے؟ عطیہ عوفی میں آپ نے دونوں کے بیانات دیکھ لیے۔ مثلا ایک وہ ہمارے پاس فہرست آ جاتی ہے جنہوں نے وثاقت بیان کی، ابن سعد نے کہا ثقۃ، عجلی نے کہا ثقۃ، ابن حجر عسقلانی نے کہا صدوق، اچھا یخطی کثیراً اس کے ساتھ یہ بھی کہا لیکن صدوق، یا ابن معین نے کہا صالح، یا ضعیف یکتب حدیثہ۔ اب آپ بیانات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں احمد بن حنبل اور ابن حبان کلبی سے، محمد بن صائب کلبی جو سب کے نظر میں متروک ہے، اس کی بنیاد پہ کہا تدلیس کرتا ہے، مدلس، جبکہ تدلیس ثابت نہیں ہے۔ ابو سعید خدری ہی کی روایات ہیں اور سب سے بڑی اس کی دلیل متابعت ہے، سب سے بڑی دلیل، یعنی اہل سنت نے یا امام حاکم نے جہاں جہاں عطیہ سے روایات لی ہیں، ان میں جہاں جہاں پر متابعت کی صورت موجود ہے وہاں پہ ذہبی نے حکم لگایا ہے حدیث صحیح ہے۔ متابعت کا کیا مطلب ہے؟ یہی روایت کسی اور سند سے ابو سعید خدری سے مل جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے ادھر ابو سعید خدری اصلی ہے، نہ کہ کلبی سے روایات لے کے کلبی کا یہ کنیت ابو سعید رکھ دی۔ بہرحال احمد بن حنبل اور ابن حبان انہوں نے تدلیس کا حکم لگایا، سفیان ثوری نے ضعیف کا حکم لگایا، امام نسائی نے ضعیف کا حکم لگایا، ساجی نے ضعیف کا حکم لگایا، اور وجہ بھی بیان کی۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ یہ علی علیہ السلام کو یقدم علیاً علی الکل، تمام کے تمام صحابہ کے اوپر علی علیہ السلام کو مقدم جانتا ہے، اس لیے ضعیف ہے۔ بس آپ اب دیکھ رہے ہیں ضعف کی وجوہات کہاں پر ہیں، کہ ضعیف کہا گیا ہے لیکن وجہ بیان نہیں کی گئی، اور جہاں وجہ بیان کی گئی ہے وہ قلبی کی وجہ سے قبول نہیں ہے، کیونکہ قلبی جب یہ بات آ کے کہے گا تو اس کی بات تو نہیں سنی جائے گی۔ بس اب آئے دونوں بیانات آپ نے دیکھے، ایک طرف تعدیل ہے اور ایک طرف جرح ہے۔ اب ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ جرح مبہم ہے یا جرح مفسر ہے؟ جرح مبہم ہے۔ اگر جرح مبہم ہو تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا۔ آپ اکابر علماء جرح و تعدیل کے قواعد کو ملاحظہ کر چکے ہیں، اسی لیے متشددین موجود ہیں ان میں کہ ان کا کام یہ اڑانا کام ہے۔ جیسے ذہبی بھی متشددین میں اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں کہ بڑے متشدد تھے، ثقہ بندوں کو بھی ضعیف قرار دے دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے متشددین ہیں، ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح سے بعض ہیں متساہلین، ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی، اور بعض ہیں معتدلین، اعتدال میں رہتے ہیں، ان کی بات سنی جائے گی اور وہ اسی طرح کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔
ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں آخری دلیل کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے اور عطیہ عوفی کا موضوع ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا بخاری اور مسلم میں کوئی ایسا راوی موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وثاقت اور ضعف دونوں طرح کی باتیں ہوں، اور وہاں پہ جرح بھی مفسر ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم نے وہاں پر حدیث نقل کی ہیں، وہاں پر بخاری نے حدیث نقل کی ہیں، ان راویوں سے نہیں ہیں؟ جب بخاری اور مسلم ان راویوں سے لے رہے ہیں کہ جن کی جرح بھی مفسر ہے اور جن کے اندر طعن بھی واضح ہے، اس کے باوجود حدیث لے لی، تو یہاں عطیہ عوفی سے کیوں نہیں لی؟ حقیقت یہ ہے کہ عطیہ عوفی سے حدیث نہ لینے کی وجہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا بیان ہے۔ در حقیقت پہلی دوسری صدی ہجری میں، خصوصاً دوسری صدی ہجری میں، اور پھر اسی کا تسلسل تیسری صدی ہجری، محدثین کا دور، انہوں نے دو مبناؤں کے اوپر روایات کو اکٹھا کیا۔ پہلا ان کا جو مبنی قرار پاتا تھا وہ صحابیت ہے، صحابہ کا، الصحابہ کلہم عدول، صحابی تک بات پہنچ جائے اور صحابی کہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے، صحابی کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، بے شک اس نے گالم گلوچ کی ہو، مسلمانوں کے خلاف تلوار چلائی ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ تو صحابی ہے۔ یعنی آپ قواعد جرح و تعدیل صحابی پر جاری نہیں کریں گے۔ اس لیے بالفرض آج کا اگر شیعہ ہوتا، جو آج کا جسے یہ غالی کہتے ہیں، وہ بیچارہ دیر سے پیدا ہو گیا۔ اگر ہم لان تان کو اچھا نہیں سمجھتے، مذمت کرتے ہیں، اور نہ لان تان کرنے کے لیے ابحاث موجود ہیں، لیکن ہم ایک سوال کرتے ہیں جو ان کا پہلا مبنی ہے، کیونکہ ان کے دو ہی مبنی ہیں، ایک صحابہ کا مبنی ہے اور دوسرا مبنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہے اس سے محتاط ہو جاؤ، مجبوری کے علاوہ دین اس سے نہیں لینا تم نے۔ یہ دوسرا مبنی ہے جو آشکار دکھائی دیتا ہے، ان میں سے بیچارہ عطیہ عوفی بھی اسی طرح سے ہے۔ پہلے مبنی پہ بات کریں، صحابی اگر گالی دے صحابی کو، ٹھیک ہے، پھر بھی عادل۔ صحابی اگر صحابی کو قتل کرے، پھر بھی عادل۔ صحابی اگر توہین کرے اور اموال مسلمانوں کے لوٹے، تب بھی عادل۔ صحابی اگر کوئی اور گناہ آشکار طور پہ کر دے، مثلا آج شادی کی کل نکاح، آج شادی کی کل نکاح، اہل سنت اسے باطل قرار دیتے ہیں، تب بھی وہ صحابی اور عادل۔ کیس و کسرہ کے طریقے اختیار کر لے، تب بھی عادل۔ خصوصاً ان میں ہم ایک مورد لے لیتے ہیں، لان تان کرنے والا۔ ایک فرد ہے امت کا، وہ بعد میں پیدا ہو گیا، مثلاً چوتھی پانچویں صدی ہجری میں یا 2020 میں پیدا ہو گیا۔ اب وہ کسی صحابی کو لان تان کرتا ہے تو یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں عدالت بھی ساقط، یہاں پہ کہتے ہیں واجب القتل بھی، یہاں بھی کہتے ہیں مرتد۔ تو اگر پیدا ہو جاتا 10 ہجری سے پہلے، مثلا 2 ہجری کو، 3 ہجری کو، رسول اللہ کو دیکھتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر حاضر ہو جاتا اور مر جاتا دین اسلام پہ، کیونکہ صحابی کی تعریف شیعہ سنی میں یہی کی جاتی ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان لایا اور اس کے بعد حالت ایمان پہ مر گیا، بس یہ صحابی ہے، اعمال جیسے بھی رہے ہوں صحابی ہے یہ۔ اب یہ اگر اس دور میں پیدا ہو جاتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھنے سے کوئی ہمارے اندر حالت ایسی تغیر ہو جائے گی کہ جیسے مرضی اعمال انجام پا جائیں پھر بھی عادل رہیں گے؟ جبکہ رسول اللہ کے دور میں ہی صحابہ کرام کے اندر ہی افراد رسول اللہ پہ جھوٹی احادیث گھڑ کے باندھا کرتے تھے، اور حدیث تواتر کے ساتھ ہمارے پاس تواتر لفظی سے پہنچی کہ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ میں مجھ پہ جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ بیچارے جو بعد میں مرتد قرار دے کے قتل کیے گئے، لان تان کا نشانہ بنایا گیا، ان بیچاروں کا ایک ہی قصور ہے، وہ ان کے اختیار سے باہر ہے، وہ 10 ہجری سے پہلے پیدا نہیں ہوئے۔ کاش وہ 10 ہجری سے پہلے پیدا ہوتے تو پھر علی علیہ السلام کو گالیاں دیں، اہل بیت کو گالیاں دیں، اہل بیت کے سر کاٹیں، صحابہ کی گردنیں اڑائیں، عمار یاسر کو گالم گلوچ کریں، عمار یاسر کے سر پہ تلوار چلائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی عادل ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ ایسا یہ تعجب آور ایک مسلک ہے، اور اس نظریے کو اختیار کرنے کی اصل وجہ 99 ہجری تک
حدیثوں پہ پابندی لگے رہنا ہے۔ 99 ہجری تک، 60 ہجری کو دیکھیں کربلا 61 ہجری کو ہوتا ہے، 40 ہجری کو امام علی علیہ السلام شہید کیے جاتے ہیں، 35 سے 40 میں ساری جنگیں ہیں، جمل، صفین، نہروان، کعبہ گرا دیا جاتا ہے 60 ہجری کے بعد، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مدینہ حلال کر دیا جاتا ہے، حلال، خواتین کے ساتھ جو مرضی کیا جائے، ناجائز بچے پیدا ہوئے، صحابہ کو صحابہ ہی کے بچوں نے قتل کیا، عبداللہ ابن زبیر کو مارا گیا، اسی طرح سے پتھر برسائے گئے، جو سارے کے سارے پہلی صدی ہجری میں واقعات ہو رہے ہیں۔ ان سب واقعات کے باوجود پہلی صدی ہجری سب سے باعظمت صدی ہجری ہے، یہ اہل سنت کی، کیونکہ روایت آ گئی، ایک روایت ہے، خبر واحد ہے، ایک روایت، لیکن کہتے ہیں کہ اس پہلی صدی ہجری سب سے افضل، ان سے کہ اس میں افضل کہاں پہ ہیں؟ خلاصہ کلام، اب 99 ہجری سے پہلے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، 99 ہجری تک حدیث پہ لکھنے پہ پابندی ہے۔ اب جب حدیثیں لکھی جائیں گی تو کیسی لکھی جائیں گی؟ کس معیار پہ لکھی؟ جو صحابہ کی گردنیں اتارتے رہے ان صحابہ سے حدیثیں لیتے ہیں، جو امام علی علیہ السلام کے خلاف پوری امت کو لے کے آ گئے ان سے حدیثیں لی جاتی ہیں، جو ان گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام اور امت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی اور باغی کا ان کے اوپر عنوان صادق آیا، حدیثیں لینا قبول کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو مبنا سبب بن عطیہ عوفی جیسی شخصیات وہ پس منظر میں چلی جائیں، وہ پیچھے چلی جائیں۔ دوسرا سبب کیا بنا؟ ہر وہ شخص جو مائل ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف، وہ کہتے ہیں محتاط ہو جو حدیث اس سے نہ لو۔ اب ابو بکر ابن ابی دارم کہ امام حاکم نے جو اس سے روایت نقل کی، وہ 4 صدی ہجری کا عالم، فاضل، حافظ انسان ہے، اہل سنت ہے، سنی ہے، لیکن چونکہ ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ جس سے تنقید ہوتی ہے خلیفہ اول و دوم پہ، اس لیے لعن تان کی اس کے اوپر بچھاڑ ہے۔ لیکن اگر یہی ابو بکر ابن ابی دارم کاش 3 یا 4 ہجری کو پیدا ہو جاتا اور پھر یہ بات کرتا، پھر تو رضی اللہ عنہ ہوتا، پھر کہتے ہیں اب نہیں بات کچھ اس کے بارے میں کرنی، پھر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ معیار کیسا معیار ہے؟ واقعاً انسان کی عقل اس کے اوپر دنگ رہ جاتی ہے۔ تو عطیہ عوفی کی طرف بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ لہٰذا آپ نے پہلی چیز دیکھی، بخاری اور مسلم نے ایسے افراد سے روایات نقل کی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، تقریباً 15 راوی ہیں جن کے اوپر ابن حجر عسقلانی نے ضعف بیان کیا، تضعیف کی ہے، لیکن صحیح مسلم میں ان سے روایات ہیں۔ عمران بن طحان سے روایات نقل ہیں، خارجیوں کا استاد تھا یا رئیس تھا، اس سے امام علی علیہ السلام کو آشکار گالیاں دیا کرتا تھا، اس سے روایات نقل ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایات لیتے ہیں۔ بخاری کا معیار دیکھیں، عطیہ عوفی کو نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اہل بیت کی طرف مائل ہے۔ تو عطیہ عوفی کا اصل قصور کیا ہے؟ اصل قصور حب علی علیہ السلام، اور اس کے ساجی نے واضح بیان کر دیا، بہت بڑا ساجی جرح و تعدیل کا عالم شمار ہوتا ہے اہل سنت میں، کہا کہ یقدم علی علی الکل، اصل قصور یہی ہے کہ کل کے اوپر علی کو مقدم کرتا ہے، تمام صحابہ پہ مقدم کرتا ہے۔ اصل قصور یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہبہ ثابت ہو جاتا ہے جناب سیدہ کے لیے، اور جناب سیدہ کے لیے ہبہ کسی راوی سے ثابت ہو جائے، وہ اس کو درست مانیں گے؟ وہ تو صحابی ہو تو درست نہیں مانیں گے، وہ تو سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا حصہ، انہیں نہیں مان رہے، تو کیسے ابو سعید خدری کو مان لیں؟ وہ تو آپ 1000 صحابہ لے آتے تب بھی نہ مانتے۔ وہ کہتے نہیں، یہ تو جناب سیدہ کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے۔ اور آخری حصہ، جیسے میں صحیح مسلم سے ایک راوی کا نام بتا دوں، عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم، کہ اس کو قال حافظ ضعیف عابد من السابعہ، اور اسی طریقے سے بقیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن صحیح مسلم نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی شخصیت وہ ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تاریخ المدینۃ السلام کتاب ہے، اور یہ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت جو کہ خطیب بغدادی کے عنوان سے معروف ہیں، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 463 ہجری میں ان کی وفات ہے، مجلد 15 15ویں جلد ہے، اور اس کی تحقیق کی ہے دکتور بشار عواد معروف نے،
اور اس سے میں آپ کے سامنے حالات زندگی پڑھوں گا تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ابو حنیفہ کی کیا اہمیت ہے، ابو حنیفہ کی اہمیت کیا ہے۔ البتہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ بہت سارے راوی ایسے بھی گزرے ہیں جو صحابہ پہ تنقید کر جاتے تھے، لیکن چونکہ اہل بیت کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، اہل سنت لے لیتے تھے روایتیں۔ اہل بیت کی طرف میلان ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے۔ جیسے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے واقعات سنانے کی فرصت نہیں ہے۔ اگلے درس میں ہم ابو حنیفہ کے واقعات اور ان کی حالات زندگی کو دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے اگر امام ابو حنیفہ دین لینے میں قبول ہے تو عطیہ اوفی سے دین لینے میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ والا مبنی آپ کی خدمت میں ذرا پختہ کر جاؤں کہ میلان اہل بیت کی طرف ہے تو حدیث میں محتاط ہو جاؤ، فقط صحابہ کے اوپر تنقید نہیں، ایسی تنقید جس سے اہل بیت کے حق میں بات نکلتی ہے پھر مشکل ہے۔ اس لیے یہ روایت نقل کی جا رہی ہے آپ سے علل و معرفت الرجال سے، احمد بن محمد بن حنبل کی، متوفہ 241 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ 371 میں ہے۔ کہتے ہیں حدثنا ابی حدثنا عبد الرزاق عن معمر۔ چلیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ ان روایات کو 2-3 واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر محدثین کے ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اقوال کو، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اور دونوں واقعات آپ کے سامنے، صحابہ پہ بھی جو تنقید ہے، تابعین پہ بھی جو تنقید ہے، ہم نے ان 2 تنقیدوں کو دیکھنا ہے۔ آیا تنقید صحابہ پہ کی جائے یا تنقید اگر کی جائے تابعی پہ تو وہ روایت لینے میں غیر معتبر قرار پا جاتا ہے یا نہیں۔ اصل معیار یہ تھا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر حق ثابت ہوتا ہے یا فضیلت ان کے لیے ثابت ہوتی ہے یا میلاد پایا جاتا ہے، اس سے روایتیں نہیں لینی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ